بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ دعا قبولیت کا مغز ہے۔ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ مذکورہ حدیث میں دعا کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ کسی بھی چیز کے اصل کو مغز کہتے ہیں۔ عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ ظاہر و باطن کو جھکائے ہوئے گڑ گڑائے۔ یہ کیفیت سب عبادتوں سے زیادہ دعا میں پائی جاتی ہے، اس لیے اسے عبادت کا مغز کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب کوئی بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنی حاجات کے اظہار کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، اس کا یہ طرز عمل اس کا تکبر اللہ سے بے نیازی دکھاتا ہے، جبکہ وہ اپنی ہر سانس کے لیے اللہ کا محتاج ہے۔ ایسے بندے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور اس کے غضب کو دعوت دینا کسی ذی ہوش شخص کا کام نہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے کچھ مانگے اللہ اسے نہ دے۔ وہ اسے اپنی شان کی منافی سمجھتا ہے، اس بات سے حیا محسوس کرتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے اور میں نہ دوں۔ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم اپنی امی سے کوئی چیز مانگیں وہ نہ دیں، ہم ضد کرتے ہیں، روتے ہیں، زبردستی اپنی بات منواتے ہیں، ہمیں مطلوبہ چیز مل جاتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کے آگے روئے، ضد کریں اور اللہ نہ دے؟ دعا قبول ہر صورت میں ہوتی ہے، بس اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی ہمیں وہی چیز مل جاتی ہے جو ہم نے مانگی ہو، کبھی ہم سے اس دعا کی برکت سے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، کبھی وہ دعا ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملتا ہے۔ ہماری مصلحت کس چیز میں زیادہ ہے یہ اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے اور وہ ہم سے بہتر معاملہ فرماتا ہے۔ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان بھی ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ قبولیت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ ان احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے کئی اوقات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان ان اوقات میں دعا کریں تو قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت، دوسرا بارش کے وقت۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ امام غیر المغضوب علیہم والضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت جو مسلمان بندہ بھی اللہ تعالی سے جو بھی بھلائی مانگے گا اللہ تعالی اسے ضرور عطا فرمائیں گے۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے، اور اگر بالفرض کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہماری ہی کوتاہی ہوگی، یا تو ہم نے دعا کے آداب کی رعایت نہیں رکھی ہوگی، یا ہم کسی ایسے گناہ میں ملعوث ہوں گے جو ہماری دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوں گے۔ تو اللہ سے بدگمان ہونے کے بجائے اپنے اعمال پر نظر دوڑائیں۔ اللہ سے بدگمانی میں بھی ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ اللہ بندے سے اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہے، لہذا دعا کا اہتمام اس کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے کریں۔ ہر عبادت کے کچھ شرائط و آداب ہوتے ہیں، ان
کا خیال رکھنا لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی دعا مانگو تو ایسا نہ کہنا کہ اگر چاہو تو بخش دو، بلکہ پختگی اور عزم سے مانگیں۔ اللہ سے زبردستی بچوں کی طرح ضد کر کے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے۔ باوضو قبلہ رخ ہو کر خشوع و خضوع سے دو زانوں بیٹھ کر اس یقین سے دعا مانگیں کہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، درود شریف پڑھیں اور 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں۔ مریض کی دعا بارش کے وقت، آخر شب میں، اذان و اقامت میں، فرض نماز کے بعد، روزے کی حالت میں، ان اوقات میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ان کا اہتمام کریں۔ حرام کمانے اور کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نافرمان اولاد کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ انسان کی نیکی کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ کسی نہ کسی صورت میں دعا کے ثمرات ہمیں ضرور حاصل ہو ہی جائیں گے۔